آج 8 مئی 2021 یعنی 8/5/2021۔ پاکستان میں آج تک جب سے پاکستان بنا کسی بھی شخص نے کوئی بے لوث خدمت نہیں کری۔ بے لوث جس کو کہتے ہیں۔ اب بے لوث کیا خدمت ہوتی ہے؟ وہ خدمت ہوتی ہے جس خدمت کو اللہ اور وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں سارے ڈرامے، ساری NGO، ساری ویلفیئر، عیدی سینٹر ہو یا چھیپا ہو، برنی ہو، سب ڈرامے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ایک بھی ایمبولینس، کوئی بھی ہو ایمبولینس، کسی بھی حوالے سے آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا کوئی گھر والا اگر کوئی بیمار ہے اور آپ بلاتے ہیں، اول تو وہ آتے نہیں ہیں گلی محلوں میں، اور اگر آ بھی جائیں عیدی والے یا چھپا والے تو بیٹا ایک لمبا بل تیار رکھو پیسے دینے کے لیے، آپ کے گھر سے ہاسپٹل جانے کے لیے پیسے دینے کے لیے آپ ایک بل آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور چلو بھائی اب ایمبولینس میں، یا پھر اپنے مرنے کا انتظار کرو، ایکسیڈنٹ کا انتظار کرو، جہاز حادثے کا انتظار کرو، ٹرین حادثے کا انتظار کرو، جہاں ساری رنگ برنگی ایمبولینسیں لہراتی ہوئی، جگمگاتی ہوئی پھر آپ کو نظر آئیں گی۔ کیوں؟ وہاں پر میڈیا ہوگا، وہاں پر وہ سب لوگ ہوں گے جو اس چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے۔ سمجھو آپ میری بات یا نہیں سمجھ؟ اتنی آسان باتیں نہیں ہوتی جو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں، تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے۔ تو بھائی پاکستان میں کوئی بھی ویلفیئر، فلاحی ادارہ، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے بے لوث اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی بھی ایسا ادارہ جو کسی بھی حوالے سے وہ دیکھو کوے آ کے کھانا شروع کر دیا، دیکھا؟ تو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی عیدی ویلفیئر ہو، عیدی ایمبولینس ہو، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے، لیکن اس وقت یاد آیا تھا آج سے 5 سال پہلے جب ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی کورٹ میرج کی بیچاری نے وہ سکھر اور پنجاب کا بارڈر کے آگے ان کا گاؤں، سب بلوچ ہی بلوچ، رات کو 2 بجے وہاں پہنچے، پورے گاؤں میں کہیں کوئی ایمبولینس کا نشان نہیں۔ سکھر شہر میں آئے، وہاں سے ایک ایمبولینس پکڑی، 5,000 روپے اس نے لیے صرف سکھر شہر چھوڑنے کے۔ پھر وہاں سے ایک اور ایمبولینس پکڑی جس نے 16 یا 17,000 روپے لیے کراچی لانے کے، وہ تھی عیدی ایمبولینس۔ السلام علیکم۔ تو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ویلفیئر، فلاح، انسانیت، نہ بھائی نہ۔ ہاں کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے، پلین حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر دیکھو آپ عیدی کی ایمبولینس سے چاروں طرف آپ کو ناچتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ وہاں پر ہزاروں کی تعداد سے میڈیا ہوتا ہے، وہاں پر ڈرائیوروں کو
اسپیشل الاؤنس دیا جاتا ہے. جیسے یہ ہمارے علاقے میں پلین حادثہ ہوا تو اس پلین حادثے میں کتوں کی طرح ڈرائیور لڑ رہے تھے ایمبولینس والے, کیونکہ ایک ایک باڈی پر جو بیچارے شہید ہو گئے, مر گئے, ایک ایک باڈی پر 10-10 ہزار روپے مل رہے تھے. تو وہ لڑ رہے تھے آپس میں. دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے, جلی ہوئی کوئلہ بھنی ہوئی لاشوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لے کر ڈرائیور لڑ رہے تھے کہ فٹافٹ ایک ایک باڈی کو لے کر جائیں, دوسری باڈی اٹھائیں اور 10,000 کمائیں. تو میرے بھائی اس ملک میں صرف اڈمبر ہے, صرف دھوکہ ہے. ایک شخص, آپ کا باپ دادا, ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو بیمار ہو جاتے ہیں, کال کرو ایمبولینس کو, 4 گھنٹے پہ ایمبولینس سروس اس ٹائم بہت بزی ہے, اس ٹائم بہت بزی ہے, اس ٹائم ہمیشہ بزی آپ کو ملے گی. اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی گیا تو بھائی شہر کے اندر ہی 2-2.5 ہزار روپے کا بل اپنے ہاتھ میں تیار رکھو, کیونکہ ان لوگوں نے مرنا تو ہے نہیں ہے, فلاحی کام کرنے والوں نے. اب اتنا ان کے اندر حسن علی نقشبندی مار, اتنی VIP قبر, اور اس کے اوپر شیشہ بھی لگایا ہوا ہے بھائی, ماشاء اللہ. پہلے تو ماربل سوچتے تھے, اب تو شیشہ بھی لگانا شروع کر دیا قبروں پہ. واہ میرے مولا, کیا دنیا کے دستور ہیں یار. یہ دیکھو قبر میں بھی سوراخ ہو رہے ہیں. بہرحال اس ملک میں کسی بھی حوالے سے ایک بھی ادارہ بے لوث خدمت نہ بھائی. بلکہ اس ملک میں کیا, میں تو سمجھتا ہوں شاید دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو جو ہمارے ملک میں, ہندوستان میں, ایران میں, ہاں اول جاپان میں ہوگا خدمت کا, کہ گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا ہے تو وہ وداؤٹ چارجز کے اس کو ہاسپٹل پہنچائے. ایسا ہو سکتا ہے جاپان میں, کیونکہ ایمانداری, دیانتداری اور محنت کے لحاظ سے جاپان بہت اچھے عروج پر ہے. اس کا نہیں بھائی کچھ کہہ سکتے. لیکن پاکستان میں تو ہم نے 25 سالہ میرا تجربہ ہے, 25 سالہ. ایک بڑا ہاسپٹل لیاقت نیشنل اور آغا خان دونوں کی ایک ہی دیوار ہے, بامشکل ½ کلومیٹر بھی نہیں, تھوڑا سا سمجھو کہ کچھ پلان کا فاصلہ. لیاقت سے آغا خان پیشنٹ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے چھپا ایمبولینس پہ. کتنے چارجز لے رہی ہے؟ 1000 روپے. خدا غرق کرے تمہارا 50 کا بھی پیٹرول نہیں لگا ہوگا, ڈیزل, 1000 روپے مانگ رہے ہو, اور وہ بھی ایک پیشنٹ سے. نہیں جانا تو بھائی چھوڑ دو ایمبولینس. حالانکہ ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل ہے, لیکن اب آپ کیا کہو گے. تو بھائی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج جو دنیا مانتی ہے, ان کی خدمت ہی بے لوث, جس کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے تھا. اسی لیے آج پوری دنیا, پورا ورلڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے کہ واقعی ایسی خدمت جس میں کوئی ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اس کے ساتھ ایک انسانیت کا رویہ. اسی انسانیت کو دیکھتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا. اور آج کے دور میں اللہ معاف کرے, آج کے دور میں اسلام کو دیکھ کے مسلمان ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. پھر اب PTA والے روک لگا دیتے ہیں, ہر 15 دن بعد ایک میسیج, آپ کی ڈالنگ اور یہ وہ آپ غلط انٹرنیٹ پہ وہ کر رہے ہو. یار میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ کس کے خلاف میں نے کوئی بات کری ہے؟ کون سی میں نے گالیاں بکی ہیں؟ یہ دیکھو قبروں میں سوراخ ہو گئے ہیں اتنے بھاری بھرکم. آپ لوگ قبروں پہ وہ کرو گے تو بھائی سوراخ تو ہوں گے. اب آپ بتائیے, سوراخ تو ہوں گے جب یہ بھاری بھرکم آپ لوگ ویٹ ڈالو گے قبرستانوں پہ, تو سوراخ تو ہوں گے. سادہ قبر ہو یار, ایسی سمپل. تو بھائی اس ملک میں صرف ڈھونگ ہے. پلین حادثہ ہو, ٹرین حادثہ ہو, پھر آپ کو سروس ملے گی فری آف کاسٹ. اب بیٹا پھر ایسے بڑے حادثے میں مرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو.
پھر سمجھو کہ آپ کو ہر این جی او کی، ہر فلاحی ادارے کی، چھپا کی، ایدی کی اور سندھ ریسکیو سروس کی ساری ایمبولینسیں لہراتی ہوئی، کیوں؟ ہزاروں کی تعداد سے میڈیا، ہزاروں کی تعداد سے دوسرے لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے، میڈیا ہوگا، کیوں؟ پھر وہ دیکھتی ہے سروس، ہاں بھائی نظر آ رہی ہوتی ہے ایمبولینس۔ آپ کا ماں، بیٹا، باپ ضعیف، کوئی گھر میں بیمار ہے، اس کے لیے بیٹا منگا کے دیکھو ذرا ایمبولینس، اور پھر مجھے بتانا کہ کیا ان کے اندر انسانیت ہے، اور اگر ہے بھی ہے تو پہلے تو اس کی رسید وہ کاٹ کے دے گا آپ کو ہاسپٹل لے جانے کی، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنا کھانچہ رکھے گا۔ کھانچے تو خیر ہر دور میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان کے دور میں بہت ہے، ہاسپٹلوں میں کھانچے دیکھ لو آپ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یا رب العالمین اس پوری دنیا سے کرونا کا خاتمہ فرما، خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان سے سب لوگوں کو صحت یابی، تندرستی عطا فرما، اور ان لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو غلط ہیں، ان پر سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، پھر اسے کرونا جیسی بیماری سے نیست و نابود کر دے۔ جو اپنے ریاست کو نقصان پہنچائیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچائیں، اپنے ملک کے کسی بھی ادارے کو نقصان پہنچائیں، ان پر اپنا عذاب مسلط فرمائیں۔ بہرحال یا رب العالمین لوگوں کو، یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن پھر بھی رشوت اپنے عروج پر۔ یہ دیکھو کوا یہاں تک میرے پیچھے آیا، روٹی وہاں ڈالی ہے، یہاں تک آیا۔ یہ بے زبان جانور ہیں یار، جو انسان کی قدر کرتے ہیں۔ زندگی بھر اولاد کو پال لو، بڑے ہو کے وہی اولاد باپ کو جوتے مارتی ہے، لیکن یہ بے زبان جانور، کتا، بلی، کوا، چڑیا، یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی نسلیت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ذات پات نہیں ہے جانوروں میں، کہ یہ راجپوت ذات ہے، یہ برہمن ہے، یہ شاستری ہے، یہ وید، وہ دوسرے شودھ چھوٹی ذاتوں کے، یہ گجر، یہ راجپوت، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ چیزیں نہیں ہوتی جانوروں میں، انسانوں میں ہے۔ اسی لیے آج انسان کس طریقے سے مر رہے ہیں دیکھ لیا آپ لوگوں نے، جبکہ جانوروں کو مرنا چاہیے تھا اس وائرس سے، جن کے اندر ہیومینٹی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جن کے اندر اب جوس کے ڈبے اندر پڑے ہیں، قبرستان میں کچرا پڑا ہے، کوئی سوچنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس ملک کو سنبھالنے والا نہیں۔ جو حال قبرستان کا ہے وہی حال اس ملک مملکت پاکستان کا۔ خان صاحب نیا پاکستان، یہ نیا پاکستان ہے۔ اب 5 سال پورے ہو جائیں گے، بھائی وہ تو کرونا ہو گیا تھا، اس وجہ سے کچھ کر نہیں پائے، کرونا کی وجہ سے ہم نے یہ ہو گیا، یہ اڈھم انہوں نے مچا کے رکھ دینا۔ کوئی ادارہ، ابھی آپ کل کا واقعہ سنو، ایک گلی میں ایک بیچارہ پیرالائز بچہ، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں بالکل 15-20 سال کا بچہ، ہاتھ پاؤں اس کے چڑیا کے برابر، چڑیا کی جو ٹانگیں ہیں اس کی طرح، اس کے پتلے پتلے ہاتھ پاؤں، منہ سے تھوک نکل رہی ہے، وہ جو بہت ہی ہائی اسپیشل سائز، جو نہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باقی پورا جسم اس میں۔ ویل چیئر لینے گئے کہاں پر؟ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ۔ پہلے تو ویل چیئر ملی نہیں، اور جب ملی بھی اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے 5,000 جمع کروائیں، جب آپ ویل چیئر لے کر آئیں گے پھر آپ کو یہ پیسے آپ کے ریٹرن ملیں گے۔ اور لعنت ہے ایسی ویلفیئر کے اوپر یار۔ اب ایک غریب آدمی جس کے پاس نہ ہو پیسے، تو پھر یہ تم کون سی ویلفیئر چلا رہے ہو؟ کیسے لوگ ان کو یہ فطرہ، خیرات، زکوٰۃ جو مانگ رہے ہیں یہ لوگ، اور جو لوگ دے رہے ہیں؟ ایک ادارہ نہیں، نہ خدمت خلق، نہ الخدمت، کوئی ایک ادارہ ہو جو
فی ہر طریقے سے نسل انسانی کی خدمت کرے کہ ہمیں نظر آئے کہ ہاں یار لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ الخدمت کو دیا جاتا ہے جو جماعت اسلامی کی خدمت خلق تو ویسے ہی کرپٹ ہے. وہ تو الطاف حسین سارا پیسہ کھا گیا, ہو سکتا ہے ابھی بھی کھا رہا ہو, اس کا تو خیر معاشرے میں نام و نشان ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں آج, تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی اور آج بھی اس کا وجود پاکستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہے. کیوں؟ کسی بھی حوالے سے کوئی کام نہیں انہوں نے کیا زندگی پر, نہ نیکی کا کام نہ نظر آیا. یہ وہ تجربہ ہے جس کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ اپنی ڈھکوسلی باتیں نہیں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سمجھیں کہ 10 سال جماعت اسلامی میں رہوں گا, 5 سال میں نے MQM کے اندر رہ کے دیکھا ہوگا, اور دوسرے فلاحی اداروں کو میں نے سرچ کر کے دیکھا ہوگا. ایک کیا کیا بتائیں یار, ایسے ایسے دردناک واقعے ہیں کہ ہمارے ایجنسیاں دوسرے ملک کی جاسوسیاں کر رہی ہیں, اپنے ملک کے اداروں کی جاسوسیاں کریں. ایدھی ویلفیئر میں ایک دفعہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک ڈرائیور نے زنا کیا. جب ایدھی صاحب زندہ تھے تو انہوں نے اس بات کو وہیں دبا دیا کہ یار اس ادارے کی بدنامی ہوگی, خاموشی سے. ایدھی ہے نا. اب کہاں ہے ہماری ISI, کہاں ہے ہماری IB, کہاں ہیں دوسرے ادارے؟ میڈیا والے جب جانے سے پہلے فون کر دیتے ہیں آ رہے ہیں بھائی ہم لوگ, ان کو بچوں کو تیار بنا کے اپنے ساتھ افطار روزہ کرا کے تو یہ کر کے دکھا کے ڈھنگور بنا کے ویسے ایسے جاؤ کہ ان کے روح کو بھی پتہ نہ لگے کہ کوئی ایجنسی کا آدمی اندر سے گھوم پھر کے پوری رپورٹ بنا کے گورنمنٹ کو دے کہ یہ ہمارے واقعی فلاحی ادارے اصولی طور پہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان کا صرف اللہ ہے, اور نیچے یہ ان اداروں کی نگاہیں ہیں جو ان کو سرچ کریں اور چیک کریں اور دیکھیں. لیکن کون کرے گا؟ سارے کرپشن میں مبتلا. کتنی روٹی لایا تھا ساری کھا کے, کتنی سی بچی ہے, کون کرے گا؟ کورٹوں میں رشوت ہے. ابھی کورٹ جا رہا ہوں نا صبح کے ٹائم میں, ہاں وکیل صاحب لاؤ دے دو یار کوئی خرچہ پانی. روزہ ہے, رمضان ہے, روزے کے, لیکن پھر بھی مانگیں گے رشوت. تو بھائی کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں؟ PTA والو تم اپنا روگ لگائے, جو لگانا ہے کرو, جو کرنا ہے کرو. مجھے آپ لوگوں سے کوئی وہ نہیں ہے, مجھے اللہ سے ڈر ہے. اور بس آپ 100 دفعہ میرے اس کے اوپر بین لگاؤ. باقی مجھے الحمدللہ جو کہنا ہے وہ کہوں گا اور جو کرنا ہے وہ کروں گا. ہر وہ کام جس میں ہمارے پاکستان کی شان, پاکستان کا استحکام اور اس کی ترقی اور اس کے اوپر پڑنے والی بری نگاہوں کو نیست و نابود کریں گے اور اپنے ملک کی سربلندی, ترقی اور نیکی کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کو جا کر روز محشر ان قبرستان میں اس قبر کے اندر اپنا منہ نور منور کی طرح رکھیں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے. آمین ثم آمین.